السلام علیکم۔ فیصل آباد میں بہت ہی دلخراش قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ صبح کے 5 بجے ایک باپ اٹھتا ہے سو کر اور اپنے کمرے سے سیدھا بیٹے کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کر بیٹے کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا صبح ہو گئی، اٹھو، نماز نہیں پڑھنی، جلدی سے وضو کرو۔ پھر دونوں اکٹھے چلتے ہیں نماز پڑھنے مسجد۔ بیٹا کہتا ہے اچھا بابا، اٹھ گیا۔ آنکھیں ملتا ملتا اٹھا، فوراً سے وضو کیا، اپنے باپ کے پاس آیا اور پھر یہ دونوں گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے۔ اب یہ دونوں راستے میں ہیں، مسجد جا رہے ہیں۔ بیٹا آگے ہے، 2 قدم پیچھے باپ ہے، باپ 2 قدم پیچھے ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، آگے اور پیچھے دیکھتا ہے تو کوئی بندہ نہ بشر گلی میں ہوتا ہے۔ فوراً اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے سامان کو نکالتا ہے اور اپنے بیٹے میں ڈال دیتا ہے۔ بیٹا لگتے ہی وہیں پر زمین پر گر جاتا ہے۔ وار کی آواز خاصی گونجتی ہے کیونکہ صبح کے 5 بجے کا ٹائم ہے۔ اب گلی میں آس پاس جو گھر والے ہیں، جو محلے دار ہیں، وہ فوراً سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ باپ اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر زور زور سے شور ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں مر گیا۔ لوگ آئے پاس، پوچھا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو جواب دیتا ہے 2 آدمی آئے ہیں موٹر سائیکل پر، حملہ کر کر چلے گئے ہیں، ادھر کو بھاگے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کوئی جاننے والے تھے، کوئی رشتے دار تھے؟ نہیں، میں نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں کون لوگ تھے، آئے اور حملہ کیا اور چلے گئے ہیں۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں روک پاتا۔ وہیں سے یہ ساری بات سننے کے بعد ایک محلے دار 15 کو کال چلاتا ہے اور پھر یہ بات ماں تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ گھر کے پاس ہی تو مسجد ہے، مقامی مسجد ہے۔ ماں فوراً دوپٹہ لے کر اسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، روتی روتی، جہاں پر بیٹا زمین پر گرا ہوا ہے اور شوہر بیٹھا ہے۔ اتنے میں پولیس بھی پہنچ گئی، نفری بھی آ گئی اور پھر باپ سے پوچھا تو باپ نے کہا کہ 2 آدمی آئے تھے، موٹر سائیکل کے اوپر حملہ کیا اور بھاگ گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون نہیں۔ پولیس والے بولے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پولیس کیونکہ جو ہم سے 20 قدم آگے ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے ان کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہے، جو سچ کہتا ہے ان کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جناب، بے نقاب کیا اس ڈرامے باپ کو پولیس کی تفتیش نے اور پھر اقبال جرم بھی کیا اسی باپ نے جو مجنوں بیٹھا تھا اور دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، ہائے مر گیا، ہائے لٹ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کیوں ہٹایا راستے سے اس جوانی میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ کیا رنجش ہو سکتی ہے، کتنی نفرت ہو سکتی ہے یا کتنی بڑی غلطی کی بیٹے نے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم ہی کیوں؟ کیا یہ سب تمام تفصیلات سب میں آپ کو بتاؤں گی باریکی کے ساتھ، تو پھر یقین کریں گے، آپ کہیں گے کہ ان باتوں پر بھی کوئی ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس بات پر، اتنی سی بات پر ایسا کر دیا، بیٹے کو ہٹا دیا۔ چلے ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں ایک کالونی ہے، بڑی مشہور کالونی ہے، ریلوے ماڈل کالونی، اور اس علاقے کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے اس کا نام ہے پیپلز کالونی۔ پولیس اسٹیشن تمام لوگوں میں ایک گھرانہ ایسا ہے جس کی سربراہ کا نام ہے چودھری نثار۔ چودھری نثار جو ہے وہ خاصا گبرو جوان ہے اور شادی شدہ ہے۔ چودھری نثار کی بیوی کا نام ہے ثنا۔ اللہ تعالیٰ نے چودھری نثار کو 2 بچے ثنا میں سے عطا فرمائے، جس کا نام امان نثار رکھا اور دوسرا بھی بیٹا ہی ہے، اس کا نام ہے کامران۔ اب یہ 2 بیٹے ہیں اس کے۔ اب اس خوشحال گھرانے کو چلتے چلتے کافی سال گزر گئے اور پھر اچانک سے ایک لڑکی کے ساتھ چودھری نثار کا افیئر چل پڑتا ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے مسکان۔ مسکان اپنے نام کی طرح سے معصومہ بھی ہے اور خوبصورت بھی بہت۔ مسکان کے ساتھ قسمت میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ دکھ آیا اور طلاق ہو گئی۔ اپنے شوہر سے معصومہ کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے علی، اور اماں کے پاس ہی یہ بیٹا رہتا بھی تھا۔ علی کی عمر 15 سال ہے۔ علی کو اس کے سگے باپ نے اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھا۔ 8 ماہ تک مسکان اور چودھری نثار کا افیئر چلتا رہا۔ اب چودھری نثار جو ہے وہ 8 ماہ افیئر چلانے کے بعد مسکان سے کہتا ہے چلو نکاح کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور میاں بیوی کے رشتے میں بندھ گئے اور اب ایک الگ سے گھر لے کر دیا کرائے کے اوپر۔ چودھری نثار نے اس گھر میں مسکان اور اس کا بیٹا علی رہنے لگے۔
کافی عرصے تک یہ شادی تو چھپی اور نکاح چھپا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ پہلی بیوی کو پتہ لگا، جناب اس نے نہ بائیں دیکھا نہ دائیں دیکھا، خوب پورے خاندان میں فساد برپا کیا، چیخو پکار کا تماشا لگایا۔ چودھری نثار مطلب شوہر نے باتوں سے قائل آخر کر ہی دیا، کہا 6 دن تمہارا اور 1 دن کے لیے وہاں جاؤں گا، تم پر آنچ نہیں آئے گی، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ عورت آخرکار بولتے بولتے تھک ہار کے بیٹھ گئی، کمپرومائز پر آ گئی، اور پھر 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب پریکٹیکل لائف میں آئے۔ علی کے ساتھ چودھری کی گپ شپ ہوئی، اور ایک گھر میں ہی تو اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ رنجش جھگڑا بات شروع ہوتی ہے مسکان کے بیٹے علی کی وجہ سے۔ اب ان کے ایشو کس بات پر تھے؟ اس بات پر تھے کہ تم میری بائک کیوں لے کر گئے ہو؟ کس سے پوچھا تھا؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ یہ کیا توڑ کے لے آئے ہو؟ تم چین توڑ کر لے آئے ہو؟ تمہاری اچھی تربیت نہیں ہو رہی، تمہاری عادتیں بہت خراب ہیں، کیسے زندگی گزارو گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں آیا، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ پھر کیوں نہیں تم نے ابھی تک جمع کرایا؟ بھائی تمہیں جب پیسے دیے تھے تو اب فائن پڑ گیا، میں کماتا ہوں، مجھے پتا ہے کیسے دینا۔ اس ٹائم طرح کے ایشوز تھے گھر میں، اور اس پر مسکان کیا کہتی تھی؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا، نئی بل جمع کر رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اندر سے نکالو گے، اس کی بائک لے گیا تو کیا ہو گیا، اپنے ہی لے کر جاتے ہیں، بچے ہی لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ مسکان اپنے بیٹے کی سائڈ لے کر اس کو سچا ثابت کرتی تھی۔ شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جائز ناجائز وہ سچا ہو جاتا ہے، اور یہ اگر اس کی ماں ہے تو میری بیوی بھی تو ہے نا۔ لیکن یہاں بات مسکان کے دل میں نہیں آتی تھی۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، کم نہ ہوئی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے۔ 5 مئی 2025 کو علی 21 سال کا ہو گیا۔ رات کے 10 بجے جب چودھری نثار گھر آیا، دیکھا کہ علی صاحب ہاتھ میں زنگر برگر پکڑے ہوئے کھا رہے ہیں، ساتھ میں کولڈ ڈرنک پڑی ہے۔ یہ برگر کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ برگر کیوں کھا رہے ہو؟ بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہا ہوں، بیگن بنے تھے اور مجھے بیگن پسند نہیں ہے، اس لیے میں برگر لا کے کھا رہا ہوں۔ آگے سے کہا کہ دیکھو تم اپنی حرکتیں اب ٹھیک کر لو، اب تم 21 سال کے ہو گئے ہو، تمہارا یہی تماشا میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، اور آج بھی تمہارا وہی تماشا ہے۔ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ پسند ناپسند کیا ہوتی ہے؟ جس پر بیٹے نے کہا کہ پاپا میں نے آپ سے پیسے کم مانگے، میں تو ماں سے پیسے لے کر آیا ہوں اور ماں کے پیسوں سے یہ خریدا۔ ماں کے پیسے کیا ہوتا ہے؟ میں کماتا ہوں، میری بیوی ہے۔ وہ اس بات پر بھی بیٹی کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیا ہر ٹائم میری ذلت، ہر ٹائم میری ذلت۔ ماں آ گئی باہر۔ ماں نے کہا ایک برگر کے اوپر آپ اس کو پچھلے 1 گھنٹے سے ذلیل کر رہی ہیں، کوئی کرنے والی بات ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو چھوٹا ہے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس بات پر جھگڑنا یا نہیں جھگڑنا۔ خیر پھر سے اس کو سچا کر دیا۔ اس مرتبہ بہت برا لگا چودھری نثار گھر سے باہر نکل گئے۔ 9 مئی کو شام کے 6 بجے علی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ ماں کو پکڑایا، مٹھائی کھلائی اور کہا کہ یار مٹھائی اس خوشی میں کھلا رہا ہوں کہ میری فارمیسی کمپنی میں ایک بڑی اچھی جاب لگ گئی ہے، ماں اچھی سیلری بھی ملے گی، بیٹا بڑا خوش ہے، کہتا ہے اپنی ماں کو ماں شکر ہے جاب لگ گئی، ہمارے بھی دکھ ختم ہوئے، کتنے عرصے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، نہ پیسے جو نہیں تھے، اب میں کمانے لگ گیا ہوں، تھوڑے دن اور گزرے میں پیسے جمع کر کے ایسا کریں گے کہ یہاں سے الگ ایک گھر لے لیں گے، پیارا صاحب میں آپ کو رکھوں گا، میں افورڈ کروں گا، بس بہت ذلیل ہو گئی، آپ میرے پیچھے ذلیل ہوتی ہیں۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا ایسے نہیں کہتی، وہ باپ ہے تمہارا، وہ بڑا ہے، اس نے کھلایا پلایا ہے، محنت کی ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ بات ہوئی اور یہ ساری بات یہ دونوں سمجھ رہے کہ بس ہم دونوں کی ہے، لیکن یہ ساری بات چودھری نثار دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے رہ کر سن رہا تھا۔ اس کو یہ بات انتہا کی بری لگی کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جناب کی جاب لگ گئی ہے، یہ لے کر چلا جائے گا میری بیوی کو، اور جب لے کر چلا جائے گا تو میرا گھر مطلب خراب ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گا، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں آتا تھا۔ اب واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ 11 مئی فجر کے ٹائم باپ گیا بیٹے کے کمرے میں،
उठाया बेटे को। दोनों फजर की नमाज पढ़ने गए, रास्ते में बेटे का काम किया और पुलिस सहित उनको कहा कि 2 आदमी आए और हमला करके चले गए। ये सब कुछ सुनाया गया था, कहा गया था, ड्रामा रचाया गया था, जो कि मैंने आपको शुरू में बड़ी डिटेल के साथ बताया। पीपल्स कॉलोनी की नफरी मौके पर आई थी, पूछताछ की थी, पर्चा दर्ज किया था और इस पर्चे का मुद्दई भी यही बाप बना था, सुतेला बाप चौधरी निसार। माँ से पुलिस ने पूछा, मोहतरमा आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। कोई दुश्मनी है? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपके बेटे का किसी लड़की के साथ अफेयर? नहीं, मेरा बेटा अफेयर कहाँ चलाता था, वो तो घर से ही नहीं निकलता था। कोई दोस्त ऐसा था जो नशा वशा करता हो या कोई गलत काम करता हो, इसका कोई दोस्त ही नहीं है, वो रहता ही घर में था। मुझे नहीं पता कौन आया और कौन ये सब कर गया। मुझे मुजरिम चाहिए, मुजरिम पकड़े, मेरे बच्चे के मुजरिम पकड़े। पुलिस कहती है ठीक है। फिर इसके बाद सौतेले बेटे जो पहली बीवी में से थे, अमान और कामरान सना के, उनसे पूछा गया कहीं दूर दूर उन्होंने ना करवाया, कहीं वो शामिल हों, उन्होंने करवाया ना हो, तो जनाब बिल्कुल क्लियर कश निकले। किसी किस्म की कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसा सबूत उनके खिलाफ नहीं आया, ना कोई सबूत मिला कि वो शामिल है, वो भी क्लियर हो गए। अब आगे आ जाए। पुलिस ने बाद में इस गली को जब विजिट किया तो जिस जगह पर कल ये हुआ था उस जगह पर किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं था। अलबत्ता इसी गली के जहाँ से ये गली शुरू होती है वहाँ भी लगा था, जहाँ ख़त्म होती है वहाँ भी लगा था। इन दोनों कैमरे के इन टाइमिंग्स को चेक किया गया जो कि बाप ने बताई थी। टाइमिंग के मुताबिक इसको चेक किया तो जनाब सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि इन टाइमिंग्स में इस गली में ना कोई शख्स दाखिल हुआ, ना कोई बाइक दाखिल हुई, ना कोई बंदा, ना कोई बशर। चीज़ें क्लियर हुई कि मुजरिम यही है जो ड्रामे कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से बाप को कहा कि भाई एक दो बातें रहती हैं, सिर्फ वो भी बता दें। जैसे ही गया बाप थाने में, उसको शामिल तफ्तीश किया और फिर टेक्निकल सवाल करते करते उसने हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं बताता हूँ आपको, मैंने ही किया है। तो उसने इकबाल जुर्म किया और फिर पूछा चलो इकबाल एक जुर्म तो कर लिया, वजह बताओ, वजह क्या है? अब तो जवान हो गया था, बेटा नौकरी लग गई, अब क्यों किया? जब दूसरी शादी की थी उस टाइम तो तुमने अपडोट किया था। उसने माना था कि हाँ मैं इसका बाप हूँ, तो कहने लगा देखिए मैंने 6-7 साल इसको रखा, पाला पोसा, मुझे इसने कभी भाव वाली निगाह से देखा ही नहीं, मेरा कभी एहतराम ही नहीं, मेरे दिल में भी इसके लिए बेटे वाली शफकत नहीं थी। मैंने कहा ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अब ये हुआ था कि ये अपनी माँ को कह रहा था कि मैं आपको लेके यहाँ से चला जाऊँगा, किराए का घर लेंगे, वहाँ रहिएगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर मुस्कान चली गई, क्योंकि उसको बेटा मुझसे ज़्यादा अजीज़ है, हर दफ़ा इसी की साइड लेती, मेरी तो नहीं लेती। मुस्कान अगर इसके साथ चली गई तो मेरा तो घर ख़राब हो ही जाना था। ऐसा ना हो आहिस्ता आहिस्ता ये कहे माँ फारिग करें, इससे खुला ले लें, मेरी तलाक भी हो गई तो मेरी ज़िंदगी कहाँ गई, मैं क्या करूँगा? मैंने कहा इससे पहले ये काम हो, मैंने इसको फारिग कर दिया, सिर्फ इस ख्वाब से कि कहीं मेरा घर ख़राब ना हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि अब कौन जेल भुगते, मैंने ये ड्रामा रचाया। जनाब माँ को जब सब कुछ ये पता चला तो माँ पहले तो बेटे की साइड लेती थी, लेकिन अब इसकी आंखों में जोश उतरा और उसने इस तरह से अपने शोहर को देखा कि जैसे इख्तियार होता तो शायद खा जाती। माँ के दिल में एक तूफान उठ रहा था, उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई थी और उसकी चीखें गली में गूंज रही थी। वो अपने शोहर चौधरी नसार को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे वो कोई वहशी दरिंदा हो जिसने उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया। तुमने मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो बार बार चीख रही थी और उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और बेबसी का एक अजीब सा इंतज़ार था। मोहल्ले वाले जो अब तक जमा हो चुके थे खामोशी से ये मंजिर देख रहे थे। कुछ औरतें आगे बढ़ी और मुस्कान को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसका दिल टूट चुका था और उसकी रूह जैसे उसके जिस्म से निकल गई थी। पुलिस ने चौधरी नसार को गिरफ्तार कर लिया था। उसके हाथों में हथकड़ियां थी और उसका चेहरा अब वो मासूम नकाब नहीं पहने हुए था जो उसने ड्रामे के तौर पर रचाया था। अब उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो कि उसने क्या कर दिया। वो खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में एक इकरार जुर्म छुपा था।
پولیس اسے جب گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، مسکان نے ایک آخری بار اس کی طرف دیکھا اور زور سے چیخ کر کہا، تم نے میرا بیٹا چھینا ہے، لیکن تم خود بھی مر گئے ہو۔ تمہاری زندگی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی اور میری بد دعائیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر اس کی ماں کو مدیہ بنایا گیا، اس بچے کا جس پر مدی بنا تھا یہ جھوٹا ظالم مظلم باپ۔ اب بنی ہے اس بچے کی مدیہ، اس کی سگی ماں، جو یہ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تو یہ شادی کی تھی اپنے تحفظ کے لیے، تم نے میرے سہارے کو ہی مجھ سے جدا کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔